السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یزید نے جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر بھرے دربار میں چھڑیاں مارنا شروع کیں تو وہاں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کیا ہو گئی، جان کر آپ بھی آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ کربلا مارکہ حق و باطل کی وہ داستان ہے جس نے قیامت تک آنے والی انسانیت پر اپنے انبٹ گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ خاوندائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لہو سے دین کی آبیاری کرتے ہوئے اس کی حفاظت فرمائی۔ کربلا علم دکھ، مصیبت اور مصائب کی وہ داستان ہے جو جگر کو چھلنی کر دیتی ہے، مگر مارکہ حق و باطل اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصائب و علام آئے وہ کچھ کم نہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ان کی شہادت کے بعد قافلہ حق کی رہبر و رہنما حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت جب یہ لٹا پٹا خاندان یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ حشمت کے خداؤں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، چہرے پر خوف اور شرمندگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ یزید خود اندر سے خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ یزید نے جب اپنی حالت اور اپنے درباریوں کا حال محسوس کیا تو اس نے اسے رفع کرنے کے لیے قیدیوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ معروف عالم دین علامہ ثاقب رضا مصطفائی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یزید کے دربار میں قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں پیش آنے والے چند حالات و واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید نے قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یزید کی بربریت کا اعلان کرتے ہیں۔ علامہ ثاقب کا کہنا تھا کہ شاید اسی موقع کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو بھی بڑھا دیتی ہے، مگر اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ ان کا کہنا تھا یہ یزید کے ٹوے تھے جو وہ بہا رہا تھا۔ بعد میں اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندانے مبارک پر چھڑی مارنا شروع کر دی تو وہاں موجود حضرت ابو برزہ اسلمہ جو صحابی رسول تھے وہاں موجود تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا بدن کانپ رہا تھا، کہنے لگے ظالم یہاں سے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے نکل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے اور آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ بعد میں یزید حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، بتائیں اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی شرط ہو۔ جس کے جواب میں حضرت امام زین العابدین نے یزید کے سامنے 4 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام کربلا کے شہیدوں کے سر مبارک ہمارے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ہم کربلا جا کر ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دیا جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے اجمہ کے روز دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطاب دینے کی اجازت دی جائے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ قاتلان حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے، جس پر یزید نے دربار میں مخاطب ہو کر پوچھا کہ کون ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل؟ لوگوں نے کہا کہ خولی ہے۔ وہاں موجود خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخا نے کیا ہے۔ جب سنان بن انس نخا سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیوں کرتا، یہ تو شمبر نے کیا ہے۔ شمبر بن سلشن سے جب پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا میں نے یہ قتل نہیں کیا، میرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، وہ ہے قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس پر یزید نے امام زین العابدین کو کہا کہ یہ شرط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں پوری نہیں کر سکتا، اگر دمشق کی جانب مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا کہ 14 سالہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہیں،
سامنے یزید اور عمائدین سلطنت بھی برجمان ہیں، عوام کا ہجوم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا تو لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان دی جائے۔ مؤذن نے جب اذان دینا شروع کی اور تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو حضرت شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ مؤذن نے جب شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہی تو اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مخاطب ہو کر بولے کہ یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ آج بھی ممبر پر میرے نانا کا نام ہے۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی کہتے ہیں یزید مر گیا، اس کا نام بھی مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ تھا، مکہ میں بھی زندہ تھا، کابل میں بھی زندہ تھا، قندھار میں بھی زندہ تھا، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور بانک پن دنیا کو بتا رہا ہے کہ امریکہ کے منہ پر تماچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔